کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ چکے ہیں اور اس ہفتہ جو آنے والا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں کافی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ایک تو اپنے قریبی رفقۂ کار کے ساتھ ملاقاتیں ان کی کچھ لاہور میں ہوئی، کچھ اسلام آباد میں آ کے وہ ملاقاتیں کریں گے اور اس میں کافی اہم ایشوز ہیں جو انہوں نے ڈسکس کرنے۔ ایک تو فوج اور حکومت کے درمیان تعلقات ہیں، وہ مسئلہ زیر بحث آئے گا۔ اس میں امید یہ کی جا رہی ہے، ابھی تک شیڈیول نہیں آیا کہ شاید آرمی چیف کی ملاقات بھی اسی ہفتے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ہو، اور وہ متنازع سٹیٹمنٹ جو آئی تھی جس میں پتہ لگا کہ حکومت اور فوج کے تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ بھی سامنے آئی تھی۔ اور اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس کے بعد پتہ لگا کہ آرمی چیف کور کمانڈرز کے اور فوج کے تحفظات وزیر اعظم تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اگلا مرحلہ شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ طالبان قیدی مزید چھوڑیں گے، اس میں کوئی قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا۔ اور چودھری نثار صاحب نے یہ بھی آج اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ فوج فلی آن بورڈ ہے سویلین حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل میں۔ ان موضوعات پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، ان کے مقدمے کا کیا بنے گا، کون کون لوگ اس کے ساتھ ملوث تھے، یہ مقدمہ جو ایک بحث چل رہی ہے وہ کب اختتام پذیر ہوگی، اور اس کا سلیکٹو جسٹس کی جو نوشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے اس وقت۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وفاقی وزیر ہیں، کافی اہم منسٹر ہیں، نواز شریف صاحب کے کافی کلوز کنفائڈنٹ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سلیم صافی صاحب، ان کے اور بہت سارے تعارف بھی ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑا تعارف ان کا یہ کہ ایک صحافی ہیں۔ اور فی الحال فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب، امید یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن بھی کر لیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے باقاعدہ پہلا سوال کروں، چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کچھ یہ فرمایا۔ جو قبلہ ہے وہ درست ہے دونوں اطراف سے۔ یہ ایک بیچ میں ایک بالکل اریٹنٹ آیا ہے، میں بالکل کہوں گا کہ کچھ نہیں ہوا، بالکل نہیں، میں مانوں گا آیا ہے، بٹ انشاءاللہ وی ول گیٹ اوور دس بیکاز دیٹ از دا نیڈ آف دی آر، دا نیڈ آف دا کنٹری۔ اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کوئی پرسنل گیم نہ اس طرف سے ہوئی ہے نہ اس طرف سے ہوئی ہے۔ ایک بیانات کے حوالے سے کئی لوگوں کے ہاتھ میں پھر بہت ساری باتیں چڑھ گئی ہیں، پھر بہت باتیں آگے پھر تماشبین بھی، تالی بجانے والے بھی، کئی ایسے لوگ جنہوں نے اپنے ادوار میں کیا کیا اب وہ تالی بجانے والوں میں ہیں۔ جی ہاں، یہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب میں پہلے وفاقی وزیر ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی کچھ اریٹنٹس ہیں لیکن کوشش کی جائے گی کہ ان کو اوور کم کر لیا جائے، ان پہ قابو پا لیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، کون سے اریٹنٹس ہیں؟ دیکھیں، میں تو اریٹنٹس کی ڈیٹیل میں کیا علم مجھے تو نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کوئی اختلاف رائے کسی بات پر ہو سکتا ہے یا کچھ باتوں پر ہو سکتا ہے۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ جنرل مشرف کے ٹرائل کی بات ہے، کچھ طالبان سے ٹاکس کے بارے میں بھی بات آتی ہے۔ یہ اختلاف رائے ہوتا ہے، ادارے ہیں، ایک ہی ملک ہے، مسائل بھی ایک ہی ہیں۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ بٹوین دا لائنز ریڈ کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ ندیم افضل چند صاحب، آپ نے بھی یقیناً چودھری نثار علی خان صاحب کی یہ بات سنی ہوگی، کون سے اریٹنٹس ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ میں جس کی چودھری نثار علی خان صاحب بطور وفاقی وزیر پہلی دفعہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں یہ معاملات ہیں؟ دیکھیں، چودھری نثار صاحب کا ایک بالکل ان کی وہ زیادہ باخبر ہیں۔ چودھری نثار صاحب اور خواجہ حسن صاحب دو علیحدہ متعارف گروپ ہیں، اور میرے خیال میں چودھری صاحب تو ضرور کہیں گے اور ان کو کہنا بھی چاہیے، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ جتنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ کے ساتھ اس وقت ہیں، شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ایسے نہیں تھے، لیکن انفارچونیٹ اس وقت ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور میڈیا کے اوپر اور عام لوگوں میں بھی جو ہے ایک تشویش ہے کہ یہ حالات غلط طرف جا رہے ہیں اور جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے یہ اچھے نہیں ہیں۔ جب آپ کے چاروں اطراف جنگ ہو اور نئی حکومت کو بھی 1 سال ہوا ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو میرے خیال میں اس وقت تو یہ بالکل نہ ہمارا ملک افورڈ کرتا ہے، نہ ہماری عوام افورڈ کرتی ہے اور نہ ہی جمہوریت افورڈ کرتی ہے۔ اور یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو کیبنٹ کے ممبران ساروں کی ایک رائے ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو بیٹھ کے ان معاملات کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ شاید اللہ کرے گا، میاں صاحب کریں گے بھی کیونکہ لوگوں کی خواہش ہے، لیکن مشرف کا جہاں تک ایشو ہے وہ اصل ایشو 2-3 ایشو ہیں، وہ ایشو حل ہو جائیں گے میرے خیال میں، شاید کوئی بارگیننگ پوزیشن میں ادارے آپس میں آ جائیں۔ ندیم افضل چند صاحب، آپ نے کہا کہ 2 مختلف کیمپ ہیں، خواجہ آصف صاحب ایک کیمپ میں، چودھری نثار صاحب ایک کیمپ میں،
آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں بھی ڈویژن ہے؟ جی یہ تو پرانی خبر ہے، یہ کوئی نئی خبر تو نہیں ہے، یہ تو آپ خود دیکھا حال ہے۔ میں کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اکٹھا رہا ہوں، خواجہ صاحب لیفٹ پہ ہوتے تھے، میں نثار صاحب کے رائٹ پہ ہوتا تھا، تو یہ شاید خاقان عباس صاحب میرے سے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن گروپس تو ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن نون لیگ میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ جی شاید خاقان عباس صاحب، گروپنگ ہے آپ کی کیبنٹ میں؟ دیکھیں کیبنٹ میں گروپنگ نہیں ہے، کچھ افراد کے آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میں اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کیبنٹ ڈیوائیڈڈ ہے، کیبنٹ تک یقیناً ڈیوائیڈڈ نہیں ہے۔ کیبنٹ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، لیکن کیبنٹ میں اختلاف رائے ہے، مختلف منسٹرز کی پالیسیز ڈفرینٹ ہیں، رائے ڈفرینٹ ہے۔ جی بڑے عرصے سے ہم لوگ سیاست میں ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، ایشوز پر اختلاف ہوتا ہے، کچھ لوکل سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیبنٹ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے۔ صافی صاحب واقعی معاملات اتنے ہی اچھے ہیں جتنے شاید خاقان عباسی صاحب بتا رہے ہیں، یا اس سے کچھ زیادہ ہیں جیسے ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں عباسی صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ کیبنٹ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ کہ اختلاف نظر تو ادھر ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ جمہوری ماحول ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اقتدار آ جاتی ہے تو پھر تو مسلم لیگ نون بحیثیت پارٹی معطل ہو جاتی ہے، اور اس عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو نہ جو پارٹی کے الیکٹڈ فورم ہے، نہ کبھی ان کا اجلاس ہوا ہے، نہ کوئی صوبائی تنظیموں کو یا سربراہوں کو زحمت دے دی گئی ہے، اور مرکز میں بھی جو فیصلے، ظاہری بات ہے کہ فائنل اتھارٹی تو میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر پروٹوکول کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ان سے صدر مملکت اور گورنر کی ملاقات کل ہوئی تھی، دونوں نے ان سے ملاقات کی تھی، اور اس میں آپ وہ فوٹیج دیکھیں کہ اس میں صدر اور گورنر کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی لیے یہ غلط فہمی باہر یہ پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ اس چیز پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میاں صاحب خواجہ سعد رفیق کو یا خواجہ آصف کو منع کر لیں گے اور وہ پھر بھی اس طرح کی کر لیں گے۔ تو باہر امپریشن یہی ہے کہ یہ خود میاں صاحب کی پالیسی ہے، اور انہوں نے ایک گروپ کو، یعنی پارٹی کے اندر یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ ادھر گروپنگ نہیں ہے، دو گروپ سے، ایک خواجہ آصف صاحب اور سعد رفیق صاحب وغیرہ کا گروپ ہے، اور دوسرا چودھری نثار صاحب کا گروپ ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ادھر دونوں کو ایک سے ایک کام لیا جا رہا ہے اور دوسرے گروپ سے دوسرا کام لیا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں پہ وہ بریک لگانا چاہیں گے وہ بریک بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں جن پہ اس وقت اختلاف نظر آتا ہے تو اس پہ خود ان کی پارٹی لیڈرشپ وہ یہ دونوں سگنلز دیتی ہے۔ مشرف والا معاملہ ہو تو اس پہ بھی دونوں سگنلز ملنے کو، مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب آ کے ٹی وی پہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ لوگ اس کو لے گئے اور ان کو ایف آئی سی میں چھپا لیا ہے اور فلاں کر دیا ہے اور فلاں کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف ان کو جب وہاں سے لے جایا جا رہا تھا تو سیٹ پہ ایک طرف ان کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے افسر بیٹھے ہوئے تھے، اور خود اس کیبنٹ کے ایک ممبر، پتہ نہیں آپ اس نشست میں تھے یا نہیں تھے، ہمیں اس بات پہ کنونس کر رہے تھے کہ نہیں یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، چودھری نثار علی خان صاحب نام لے لیں آپ، واقعی مشرف صاحب کو یہ پرابلم ہو گیا تھا اور ہماری پولیس ہی ان کو وہاں پہ لے گئی ہے۔ اب ڈیفنس منسٹر آ کے وہ ادھر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ ڈیفنس منسٹر ہے، اگر فوج کے کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ بطور ڈیفنس منسٹر آپ نے ان کے خلاف ٹی وی پہ دھمکیاں دینے کی وجہ ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ اچھا کارروائی نہیں کر سکتے، آپ کی بات نہیں مانی جاتی، تو پھر آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اسی کیبنٹ کا دوسرا منسٹر وہ ہمیں اس چیز پہ کنونس کر رہا ہے کہ نہیں مشرف صاحب کو واقعی یہ پرابلم ہو گیا تو، اور اس کو فوج نہیں لے گئی ہے ایف آئی سی میں، بلکہ اس کو ہماری پولیس وہاں پہ لے گئی ہے۔ تو اسی لیے یہ تاثر باہر عام ہے کہ شاید یہ کنفیوژن رکھنا اور یہ ڈویژن کا تاثر دینا یہ خود اوپر کی سطح کی پالیسی ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ شاید خاقان عباسی صاحب، اس ساری جو سچویشن ہے اس کا کریڈٹ آپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سیاست کو دیں گے، جیسے سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی لے کے چل رہے ہیں، لیکن دونوں لوگ جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا بات وہی کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ میرے بھائی کی اپنی رائے ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اختلاف رائے میں نے پہلے کہا جمہوریت کی روح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے
ایک خوش قسمت جماعت ہے کہ اس کے اندر اختلاف رائے کو سنا بھی جاتا ہے، برداشت بھی کیا جاتا ہے اور قبول بھی کیا جاتا ہے، جو کہ شاید دوسری جماعتوں میں یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے بات کہنا چاہتا ہوں. اس لیے یقیناً جب کوئی ایشو آتا ہے تو جب کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، کوئی اور فورم ہوتا ہے، تو ہر آدمی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ٹینڈنسی ہے یا کس طرف بات جا رہی ہے تو اس کو سپورٹ کر دیا جائے. ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. یقیناً اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اس کو قبول کیا جاتا ہے اور سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ جمہوریت کا طریقہ ہوتا ہے. بالکل. جس میٹنگ کا حوالہ سلیم صافی صاحب نے دیا، ہم بھی اس میں موجود تھے اور یہی بات ہوئی تھی کہ پولیس کی کال آئی تھی، اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب آن بورڈ تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مشرف صاحب کو FIC جانے دیا جائے. لیکن آپ ہی کے حکومت کے ایک منسٹر خواجہ سعد رفیق صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں. تو یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں. اب وہ مرد کے بچے بنے، ذرا مرد بنے، مرد. اور پارلیمنٹ کو مکے دکھانے والا، اور یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو کے قوم کو مکے دکھانے والا. جی شاہد خاقان عباسی صاحب، مرد کے بچے بنے، ڈرامے بازی بند کریں. بالکل ٹھیک کہا ہے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. جنرل مشرف ایک ایکیوزڈ آدمی ہے. اگر وہ شکایت کرتے ہیں کسی بات کی تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کو اسپتال لے جائے، علاج کروائے، اور پھر عدالت میں یہی طریقہ ہوتا ہے. جنرل مشرف خوش قسمت اس حوالے سے کہ میاں نواز شریف ایک 9/5 کی کوٹھری سے اٹھ کر عدالت جاتے تھے. یہ اپنے اربوں روپے کے گھر سے اٹھ کر عدالت جاتے ہیں، یا FIC میں گئے، وہاں پر علاج ہوا اور وقت نے ثابت کیا کہ کوئی بیماری نہیں تھی. تو اس حوالے سے جو بات سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب آپ اختیارات رکھتے ہوں تو ان کے استعمال میں ذرا برداشت کا پہلو ہونا چاہیے، اور پھر جب آپ فیصلے کر لیں تو ان فیصلوں کے اثرات کو برداشت کا بھی آپ میں ہمت ہونی چاہیے. اور جو شخص ہمیں مکے دکھایا کرتا تھا اس پورے ملک کو، آج وہ اگر FIC میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا ہے تو پھر بات کچھ بنتی نہیں ہے. یعنی کہ آپ تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک پرویز مشرف بھی 9/5 کی کوٹری میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، میں پورے آپ کو وثوق سے کہتا ہوں. بہت سی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں. پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی میلس، کوئی ایسی انتقامی جو کارروائی ہے ان کے، کبھی انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ کوئی انتقام لیا جائے. یہ سوچ کابینہ میں نہیں ہے. حالانکہ اس کابینہ میں کم لوگ ہیں. تھوڑا سا مسکرائیں، میں ان سے بھی بالکل مسکرا لیں. میں آپ کو پورے اس کابینہ میں کم لوگ ہیں جن پر پرویز مشرف کا اثر نہیں ہوا تھا، اور بڑے کم لوگ ہیں اس کابینہ میں جن پہ پرویز مشرف کا اثر نہیں ہوا. جی بالکل. ہر ایک نے برداشت کیا پرویز مشرف کے کارروائی، اور برداشت کی. اور میں آپ کو پورے وسیع سے کہتا ہوں کہ کوئی میلس نہیں ہے، کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے. ان کو کورٹ نے انڈائٹ کیا ہے، اب ہمت کر کے فیس کریں چارجز. رائٹ، میں اس پہ آتا ہوں مزید. ندیم افضل چند صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں پرویز مشرف مرد بنے. کیسے مرد بنے؟ کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیں، جس میں کوئی بھی جنرل ہوتا ہے نا، جب کوئی یونیفارم ہوتا ہے، ریٹائر ہو یا سروینگ ہو، وہ اس ملک میں مرد ہی ہوتا ہے اور چھپتا بھی نہیں ہے. یہ کوئی پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہے جو چھپتے پھریں یا جو ہاؤس اریسٹ ہو جائیں یا کوئی اسٹامپ لکھ کے دے دے. میرے خیال میں وہ ایسی کلاس سے ان کا تعلق ہے، اس کلاس کو ڈیفینڈ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہے. تو میری تو پہلے دن سے ایک رائے ہے کہ بالکل مشرف تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کچھ ہوگا. اور یہ ہجرت ایگریمنٹ ایپیسوڈ 2 یہ بہت جلدی ریلیز ہونے والی ہے اور ہو جائے گی، اور پھر کہیں گے جی اب ہم کیا کریں. تو ابھی ان کا خیال ہے کہ عدالت کرے، عدالت کا خیال ہے کہ یہ کریں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ پہلے دن سے ہم کہتے رہے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب اگر خود بری اپنے آپ کو کر کے گئے ہیں تو خود کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں کس بند گلی میں پھینک کے جا رہے ہیں. یا شاید خود انہوں نے اپنے آپ کو پھینکوایا، کیونکہ تو مینیفیسٹو میں تھا کہ مشرف صاحب کو سزا دیں گے ہم. تو آپ اس مینیفیسٹو پہ عمل یہ کریں، اور انشاءاللہ کرنا بھی چاہیے. اس میں کوئی ذاتی انتقام کی بات تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شیر دن کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور وہ حبیب چالب کی نظمیں
وہ حبیب جالب کی نظمیں کوئی ٹریفک مارشل کو یہاں ورکروں کو تو نہیں سنا رہے تھے نا، اسی دن کے لیے سنائی جا رہی تھی جو دن آنے والے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. سلیم صافی صاحب، دو تین باتیں اس میں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو ہجرت ایگریمنٹ 2 ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو چکا ہے، اور دوسرا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کا تو اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، عدالتیں کریں گی، کیبنٹ میں اس پہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن جو میرا اور آپ کا انٹرسٹ ہے نا، وہ نہ مشرف میں ہے. مشرف نے اپنے ساتھ بھی بہت زیادتی کی، اس ملک کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی، خود افواج پاکستان کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی. اس وقت بھی اگر افواج پاکستان کو آزمائش سے دوچار کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو دلچسپی ایک اور چیز سے ہے، وہ ہے ہمیں سسٹم سے اور جمہوریت سے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نہ آپ باہر جانا پسند کریں گے اور نہ ہم جائیں گے ادھر رہیں گے، نہ میں باہر جاؤں گا ادھر ہی رہوں گا. میری اور آپ کی پھر یہی مجبوری ہوگی کہ ہم آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائیں گے. پھر اگر ہمیں مارا جائے گا یا ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا تو ہماری مدد کے لیے نہ سعودی عرب آئے گا، نہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ کارکنوں کی فوج ہے کہ وہ آپ کو بچا لے. ٹھیک ہے، اب ہم اس دن سے ڈرتے ہیں. میں نے کہا کہ کوئی جمہوریت پسند نہیں ہو سکتا کہ جن کو مشرف سے کوئی ہمدردی ہوگی، اور کوئی افواج پاکستان کا بھی ہمدرد نہیں ہو سکتا کہ اس کو پرویز مشرف سے کامیابی ہوگی، ہمدردی ہوگی. ہمیں اس وقت یہ کہ ایک تو ہینڈلنگ جس طریقے سے ہو رہی ہے، سلیکٹو جسٹس نہیں، ایک سلیکٹو جسٹس صرف نہیں ہے. اس وقت آپ کو جن جن مسائل کا سامنا ہے پڑوسی ممالک کے ساتھ، ملک کے الگ دہشت گردی کا، آج آپ ابھی دیکھیں آپ کا وزیر داخلہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے تو ہم مزید ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ ملک اس طرح ہے، یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے. اب ان سب کے لیے چاہیے سول ملٹری ہم آہنگی. ٹھیک، اب فوج ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جب اس ملک میں ہر معاملے میں جج کا بیٹا سراسر زیادتی کرے اس کے ساتھ جج کھڑا ہو جاتا ہے، صحافی سراسر زیادتی کرے اس کے ساتھ صحافی کھڑا ہو جاتا ہے. کہاں کھڑے ہوتے ہیں صافی صاحب؟ بہت ساری مثالیں. نہیں، وہ تو فوج کے اندر بھی دیکھیں کہ بعض اوقات مثلا جنرل حمید گل اس طرح ساتھ نہیں کھڑے ہیں، سیاستدان بھی. اب بعض اوقات تو یہی ہوتا ہے، مثلا اب چند صاحب اس وقت ان کی پارٹی بڑی زبردست سیاست ان کے ساتھ کر رہی ہے. یہی تو چودھری نثار صاحب نے کہا ہے، وہ باہر بیٹھ کے تماشبین کا رول ادا کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. یہ لوگ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے اس ٹریپ میں آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تانا دے دیتے ہیں، ڈیل ہو رہی ہے NRO، پھر یہ لوگ وہ ڈٹ جاتے ہیں. جب ڈٹ جاتے ہیں پھر جب ان کے قدم لڑکڑا جاتے ہیں تو خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت اگر کچھ ہوا تو ہم نواز شریف کے ساتھ ہوں گے. تو وہ سیاست ان کی اپنی جگہ پہ بڑی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے کہ بھائی معاملے کو اس تک کیوں، اور اگر پھر کرنا ہے یعنی مرد کے بچے ہی بننا ہے اور آپ نے پھر کسی حکمت کو، کسی زمینی حقیقت کو نہیں دیکھنا ہے تو پھر ابھی خاقان عباسی صاحب بہت ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم انتقام میں نہیں. اسی 3 نومبر کا وزیر قانون جو ہے، مشرف کو قانون کی الف بے کی بھی سمجھ نہیں تھی. یہ ساری چیز تو اسی زاہد حامد صاحب نے بنائی تھی نا. وہ ان کے ساتھ کیبنٹ میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر ان کو سزا نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کیبنٹ سے تو نکال دیں نا. اور یہ صرف ایک صاحب ہی نہیں ہے، کہتے ہیں تو میں پوری لسٹ بھی پیش کر سکتا ہوں، چلا بھی سکتے ہیں. اگر انصاف کرنا ہے ہوتے ہیں. دیکھیں، جماعت کچھ لوگوں کو قبول کر لیتی ہے، یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے، واپس آ گئے، ان کو قبول کیا گیا، کچھ لوگوں کو نہیں قبول کیا گیا. یہ ان کی اپنی ذات پر ہے یا پارٹی کی رائے ہوتی ہے کہ کیا پارٹی کی رائے ہوتی ہے، ان کی ذات پہ. سلیکٹو سلیکشن آف پالیٹیشنز، سلیکٹو جسٹس، اس پہ ناظرین بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ انصاف کی، اور انصاف کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ جسٹس فار آل ہونا چاہیے، صرف ایک ہی شخص کے لیے کیوں، سلیکٹو جسٹس ہی کیوں؟ اگر کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب پارلیمنٹ میں کھڑے تھے تو
تو وہ لوگ جو اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھے اور اب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں یا 2 ہفتے کا دے رہا ہوں، آپ خود ہی علیحدگی اختیار کر لیں، نہیں تو بطور حکومت میں اس پہ کچھ اسٹیپس لوں گا. اور اچھے سیاستدانوں کی اتنی بڑی پارٹی نون لیگ کے پاس یقیناً کمی نہیں ہے جو کہ وہ وائڈ فل کر سکتے، اور ایک ہائی مورل گراؤنڈ آتا وزیر اعظم کے پاس، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور ایک نوشن آئی، ایک پرسیپشن آئی کہ سلیکٹو جسٹس ہو رہا ہے. شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں پورا جسٹس کرنا پڑا تو اس میں کتنے لوگ آئیں گے. انہوں نے ایک فگر دی، آئیے آپ کو سناتے ہیں. 800 کتنے 700 کتنے لوگ اس کیس میں آئیں گے جی؟ یہ اگلی صدی کے جائے گا اگر انصاف کی بات آپ کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں معذرت کے ساتھ مشاورت کی تھی کیبنٹ سے حامد صاحب اور یہ سارے لوگ جس سے کیے سب کا ذکر ہوگا. جو لوگ موجود تھے جنرل کس نے کیا تھا ایمرجنسی کا پروکلیمیشن آف یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے منسٹروں نے. کون کون؟ یہ جو حامد صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ زاہد حامد صاحب. یہی لا کے کیونکہ ان کے بھائی بھی لا کو سمجھتے تھے، ان سے مدد دی جاتی تھی، یہ قریب لوگوں میں تھے. آپ دیکھیں نا، اب میں یہ کہوں کہ امیر مقام میرا دوست ہے، مجھے نام نہیں لینا چاہیے. جی شاہد خاقان عباسی صاحب، 700-800 لوگ کیوں نہیں کیا مقدمہ، اور یہ لوگوں کو آپ نے کیوں بٹھایا ہوا ہے اپنے ساتھ؟ 700-800 لوگوں کو مقدمہ کر دیں. لیٹ جسٹس بی ڈن دو ہیونز میں فال. بالکل جسٹس، ابھی تو پروسیس شروع ہوا ہے نا. پروسیکیوشن بھی اپنے پوائنٹس لائے گی، ڈیفینس بھی پیش کرے گی، وٹنسز بھی آئیں گے، کسی اور کو پروسیکیوٹ کرنا اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. یہ تو ایک پروسیس کا سٹارٹ ہے. اس میں اگر اور لوگ آئے وہ بھی آئیں گے. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہنا کہ جی پہلے 700-800 کو لائیں پھر پروسیکیوٹ ہوگا، یہ نہیں ہوتا. تو جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، جو شخص حکم دیتا ہے پروسیکیوٹ وہی ہوتا ہے. باقی کو آپ ابیٹمنٹ میں کر سکتے ہیں، کانسپریسی میں کر سکتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے. جو شیخ رشید صاحب کی بات ہے وہ خود بھی وہاں موجود تھے، بہتر جانتے ہوں گے کون تھا کون نہیں تھا. ہمارے ساتھ جو افراد آئے، توبہ کی، معافی مانگی اور جماعت میں شامل ہوئے اور جماعت نے ان کو قبول کیا. اب اس پہ آپ رائے دے سکتے ہیں کہ نہیں قبول کرنا چاہیے تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھا، یہ بھی رائے ہے اور جماعت کے اندر بھی یہ رائے موجود تھی. لیکن کچھ لوگ آئے، ان کو قبول کیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے اور اگر وہ اس کیس میں آتے ہیں یقیناً ان کو جسٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. میں قطعاً اس سے یہ نہیں کہتا کہ جماعت جوائن کرنے سے وہ بری ذمہ ہو گئے، لیکن یہ کہنا کہ پہلے 700-800 لوگ لائیں اور پھر ٹرائل ہو، یہ تو نہ ہونے والی باتیں. الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم کے سربراہ، وہ بھی اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹیلی فونک خطاب میں کچھ چیزیں حکومت کو ایک مشورہ دیا. الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم کے سربراہ کیا مشورہ دیتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. پرویز مشرف کو 100 دفعہ تختہ دار پہ لٹکائیں. جن لوگوں نے پرویز مشرف کا جہاز لینڈ ہونے سے پہلے نواز شریف اور ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا، پہلے 10 دفعہ ان لوگوں کو پھانسی پہ چڑھاؤ، آخر میں پرویز مشرف کا نمبر آئے گا. یہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے سندھ کے حوالے سے، ان کے لیڈر اگر یہ بات کہہ رہے ہیں، اس پہ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ جی الطاف صاحب کی رائے ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک پروسیس شروع ہوا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے کسی اور کو پروسیکیوٹ کرو پھر اس کو پروسیکیوٹ کرنا، یا پہلے اس کو کرو پھر کسی اور کو کرنا، یا 700-800 کو اکٹھے کر لو، یہ باتیں مناسب نہیں ہے. سلیم صافی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو پرنسپل سٹینڈ لیا کہ نہیں، اگلی سٹیج پہ ہم ایسا کریں گے. آپ پروسیڈنگ بھی کافی کلوزلی فالو کرتے رہے، ایسی کوئی انڈیکیشنز آئی ہیں کہ اور لوگوں کا بھی ٹرائل ہوگا اس میں، یا کہ ڈیل اس حوالے سے کچھ اور تھی، جنرل کیانی کے ساتھ کچھ اور تھی، جنرل راحیل شریف کو کوئی اور ایشورنسز دی گئی؟ نہیں، دیکھیں ارشد، بنیادی بات وہی ہے جو آپ نے پہلے فرمائی نا کہ ہائی مورل گراؤنڈ. دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ 2 بنیادوں پہ ہوتے ہیں، یا طاقت، ڈنڈے، پیسے، یا اس طرح اس کے زور پہ، جس میں کوئی اخلاقیات، کوئی اصول وہ نہیں ہوتی. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے قانون اور اخلاقیات کا. اب مشرف نے جو کچھ کیا، یا آج اگر ان کی حمایت میں کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو ان کا تو ظاہری بات ہے کہ وکٹ ہی وہی ہے، وہ اسی پہ کھیلتے رہیں گے. میں اور آپ چونکہ اس معاشرے میں جس بنیاد پہ جینا چاہتے ہیں، یا جس بنیاد پہ نواز شریف صاحب آج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے آئین، قانون، جمہوریت اور اخلاقیات. آج اگر وہ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، اور میں بھی اس کا حکم اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں، تو ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اور اس کے تحت جو ہے عوام نے ان کو منتخب کیا ہوا ہے.
اب پہلے تو یہ دیکھیں یہ طرز حکمرانی، مشرف کا فیصلہ ہو، طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو، باقی سب چیزیں ہوں، کیا اس میں پارلیمنٹ سے کچھ پوچھا گیا ہے؟ کسی بھی سٹیج پہ اس روز دیکھیں سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا کہ ہم ان کو ACL پہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، ایٹ لیسٹ کابینہ کو تو بلاؤ۔ یہ ابھی دیکھیں چین کے ساتھ معاملات، پچھلی مرتبہ بھی اس پہ کتنا اعتراض ہوا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو صرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے کیا خیبر پختونخوا کی اس کا یہ حق نہیں ہے؟ باقی سر تو ایک تو یہ کہ یہ جو طرز حکمرانی ہے اس کے لیے میرے خیال میں وہ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ ہم ترکی کی مثال دیتے ہیں، طیب اردگان پہلی بات تو یہ کہ وہ خود سیاست میں کسی فوجی ڈکٹیٹر کے سہارے میں نہیں آئے تھے، پھر کئی سال تک انہوں نے انتظار کیا، پھر ڈیلیور کیا۔ یہ حکومت تو اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ نہیں چلا سکتی، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی ساتھ نہیں چلا سکتی۔ یہ کالم جو آپ نے سامنے رکھا ہے اس میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ کے سر پہ پہلے چادر رکھنے کا رسک پیر صابر شاہ صاحب نے لیا تھا۔ وہ پرائم منسٹر سے بات کرنے کے لیے ترس گئے، صوبائی صدر تھے، ایوان صدر میں حلف برداری ہو رہی تھی صدر صاحب کی، اس میں ان کو بھی نہیں بلایا گیا، اور چند سلیکٹڈ لوگ ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے۔ دوسرا، اگر طاقت کا مرحلہ آئے، ابھی لوگ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان واقعی اس مقام تک، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرف نے غلط کیا، اور اگر کوئی ادارہ آج ان پہ سٹینڈ لے رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا۔ لیکن کیا یہ ملک اس چیز کا، مثلا مجھے وہ دن یاد ہے، ان کی بہن تھی، ہماری بھی بہن ہے، سعدیہ عباسی صاحبہ، وہ نواز شریف صاحب کے کیس لڑنے کے لیے ادھر اٹک میں آتی تھی، یہ بھی اسی کیس میں ان کی حمایت میں جیل میں پڑے ہوئے تھے۔ غوث علی شاہ صاحب ادھر پڑے ہوئے تھے، میں اٹک قلعے میں آتا تھا وہ سردار مہتاب اور ان کی کیس کی سماعت کے لیے، اس وقت بھی بہت سارے لوگ جیلوں میں رہ گئے کیونکہ طاقت کی زبان میں بات ہو رہی تھی۔ سعودی عرب جیسی طاقت آ گئی، انہوں نے نواز شریف کو اٹھا لیا، خاقان عباسی صاحب بیچارے بھی جیل میں پڑے رہے، وہ دوسرے بھی پڑے رہے۔ تو اس ملک میں ابھی وہ سٹیج نہیں آیا کہ یہاں اخلاقیات یا میرٹ یا قانون کے مطابق فیصلے ہو۔ اچھا، اگر اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور وہی جو میں کہتا ہوں نا کہ بس انقلاب لانا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو پھر اسی قانون اور آئین کا ایک فیصلہ اصغر خان کیس میں بھی موجود ہے۔ پھر 12 اکتوبر سے شروع کرے، اس میں درجنوں جرنیل آتے ہیں، اس میں سینکڑوں آتے ہیں، اس میں میں آتا ہوں، اس میں اے آتا ہے، صحافی آتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، جرنیل آتے ہیں، سب کا ہونا چاہیے۔ وہ کر لیجئے۔ ابھی دیکھیں ایک ادارے کے پاس ان کے ساتھ کڑا ہونے کے لیے جواز کیا آ گیا؟ جواز یہی ایک چیز یہ آ گئی کہ وہ کہتے کہ صرف وہ کیوں۔ دوسرا، ان کے پاس ان کے ساتھ کڑا ہونے کے لیے جواز کیا آ گیا کہ یہ ایک منسٹر آ کے دھمکیاں دے، دوسرا منسٹر آ کے وہ صفائی دے۔ بھائی اگر قانون نے اپنی راہ وہ کرنا ہے تو اس حکومت کا یہ بھی فرض تھا کہ جنرل کیانی کو ایشورنس دی گئی تھی اس حوالے سے، مشرف کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں نا، اور جس کی وجہ سے ابھی تک یہ دو قوتیں جو ہیں، ایک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سعودی عرب اور چین یہ جو ممالک ہے وہ ان کے ساتھ کڑے ہیں لیکن ایک ٹانگ پہ کڑے ہیں۔ جس دن دو ٹانگوں پہ کڑے ہو گئے وہ مشرف کے ساتھ، کیونکہ جس میں نواز شریف صاحب بڑے ماموراوت اور رواداری کا قائل آدمی ہے، وہ دوستی کو اور اس کو نبھاتے ہیں، تو جو سعودی عرب ان کو یہاں اٹک قلعے سے اٹھا کے لے گیا ہے ریڈ کارپیٹ استقبال دے کے سرور پیلس میں، وہ اگر کل دو پاؤں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور میاں نواز شریف صاحب کو آرڈر دے کہ اس کو وہ کر دیا، اس وقت بھی ہزاروں پاکستانی ادھر جیلوں میں پڑے ہوئے تھے نا، خود یہ لوگ بھی پڑے ہوئے تھے۔ ایسی صورتحال ہو تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ایک فوج بھی، میں تو جی تیل گیس بیچنے والا آدمی ہوں، یہ اتنا سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ اتنی سازشیں چل رہی ہوں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ میں وہ سلیم صافی صاحب کا وقت ہوتا ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کون سی سازش چین میں ہو رہی ہے، کون سی سعودی عرب میں ہو رہی ہے، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو جو فیس ویلیو پر چیز کو فیس ویلیو پر چیز کو لیتے ہیں۔ کیا آ رہا ہے؟ تیل بھی سعودی عرب سے بھی تو آ رہا ہے۔ تیل آ رہا ہے؟ نہیں، تیل سعودی سے کوئی نہیں آتا، یہ کافی غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ سعودی عرب سے کوئی تیل نہیں آتا، صرف ڈالر آتے ہیں۔ جی پیسے آتے ہوں گے، یہ پیسے آئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے۔ ایک وفاداری نبھا رہے تھے، جیل میں پڑے ہوئے تھے، مسلمان ملک ہے، ایک مسلمان ملک ہے، اگر وہ کوئی بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور اس میں کوئی اسٹرنگز اٹیچ نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم نے تو ناک رگڑ رگڑ کے کیری لوگر 2 مہینے ہمارے وزیر امریکہ میں ناک رگڑتے رہے اور کیری لوگر اپروو ہوا، اور آج تک اس میں جو پیسہ ملا وہ سب کے سامنے، اور اس سے آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں پر ذرا فیس ویلیو پر لینا ہم شروع کر دیں۔ ہر چیز میں سازش نہیں ہوتی،
مسئلہ یہ نا کہ فیس ویلیو پہ نظر آتے ہیں کچھ اور پیچھے سے معاملات پیچھے ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. اگر کوئی ڈیل ہوئی تھی، ابھی انہوں نے کہا 2 ڈیلیں ہوئی تھیں، تو ڈیل میں 2 لوگ ہوتے ہیں. اگر ڈیل پوری نہیں ہوئی تو کسی کو تو شکایت کرنی چاہیے تھی کہ میری ڈیل شکایت اسی وجہ سے کہ ڈیل پوری نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں، ہمارا تو کام یہی ہے بدقسمتی سے کہ سوچنا، کریدنا اور نکالنا. ٹھیک ہے، ان کا کام یہی ہے وفاداری نبھانا، دوستی نبھانا. اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ بیچارے جیل میں پڑے رہ گئے، ان کی سسٹر بھی لڑتی رہی ان کے لیے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ڈیل ہو گئی اور ادھر وہ چلے گئے، اور اس کو بھی خفیہ رکھا گیا تھا. لیکن ہم جیسے کچھ لوگوں نے پھر اس وقت بھی آرام سے نہیں بیٹھے، وہ معاہدہ بھی نکل آیا. میں ایک وضاحت ضرور کر دوں، یہ ڈیل کی ہمیشہ بات ہوتی ہے. میاں نواز شریف نے ٹرائل کو فیس کیا. میاں نواز شریف کوئی بھاگے نہیں، اور ٹرائل وہ تھی جس کے اندر مینڈیٹری ڈیتھ سینٹینس تھی. شاید آپ کو کوئی بات کا علم نہیں ہے، پاکستان کے قوانین میں صرف ایک جرم ہے ہائی جیکنگ کا جس کی مینڈیٹری سزا ہے موت. ٹریزن کی نہیں ہے. ٹریزن تو آرٹیکل 6 کے تحت اگر آپ اس کو کنورٹ کریں نا، جو تعزیرات پاکستان ہے اس میں صرف ہائی جیکنگ کی سزائے موت ہے، کوئی اور سزا نہیں ہے. میاں صاحب نے اس کو فیس کیا ٹرائل کورٹ میں، پھر ایم پی او میں رہے، پھر مجھے بات مکمل کرنے دیں. اس کے بعد وہ والا ایگریمنٹ بھی ساری قوم نے دیکھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کسی ایکویٹڈ آدمی کو اریسٹ کیا گیا ہو ہائی کورٹ کے آرڈر پر، اپیل میں، اپیل کا پروسیس بھی گزرا کہ پھر موت دی جائے، اس کو سامنا کیا، اٹک جیل کا سامنا کیا. اس کے بعد مشرف کی مرضی سے نہیں گئے، دباؤ تھا انٹرنیشنل دنیا کا، کیونکہ میاں نواز کا اسٹیچر تھا، اور انٹرنیشنل دنیا کا دباؤ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ریئلائزیشن ہو سکتی ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سلیکٹو جسٹس کی، اور ندیم افضل چند صاحب کافی دور سے فائنلی اسٹوڈیو پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں راستے میں کافی خراب تھیں، اور یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا حال ہے. ندیم افضل چند صاحب، سلیکٹو جسٹس کی بات ہو رہی تھی مشرف ٹرائل کے حوالے سے، آپ کو بھی لگتا ہے سلیکٹو جسٹس ہو رہا ہے؟ بالکل سلیکٹو جسٹس ہو رہا ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں صافی صاحب کی بات سن رہا تھا، اور سلیکٹو جسٹس اگر نہ ہوتا نا تو آج مشرف کی حمایت میں نہ کوئی ادارہ ہوتا، نہ کوئی عوام میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی. اور یہ ہم نے ضرور کیا ہے، اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو مشرف کو بچانا چاہتے تھے، انہوں نے ٹھیک کیا، اور اس میں افتخار چودھری صاحب شامل ہیں. اور گورنمنٹ اس میں ٹریپ ہو گئی ہے میرے خیال میں. حالانکہ گورنمنٹ کو کوئی عرض نہیں تھا، گورنمنٹ کی نیک نامی ہی ہونی تھی. اگر تھوڑا سا 5-10 بندے اور شامل ہو جاتے، 20 شامل ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟ آئندہ سے نہ کوئی آئین شکنی کرتا، نہ کوئی غداری کرتا، نہ کوئی آئین توڑتا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاستدانوں کو بچا لیں، آپ جوڈیشری کے لوگوں کو بچا لیں، آپ دوسرے افسران کو بچا لیں، اور ایک آرمی جنرل کو آپ، بے شک جنرل جیسا بھی ہو، گندا ہو بندہ ہو، پھر وہ کہنے کے لیے حق میں جانا ہے کہ یار صرف ہم ہیں. تو یہ ہم نے ان کو خود موقع دیا ہے. اچھا ندیم افضل صاحب، آج انٹیم منسٹر نے ایک اور پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مزید طالبان قیدی وہ چھوڑنے جا رہے ہیں، اگلی چند روز میں مذاکرات کا دوسرا دور ایک شروع ہوگا اور مزید طالبان قیدی چھوڑیں گے. اس میں کوئی لیگل پروسیس انوالوڈ ہے، کوئی قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، یا لالس لینڈ ہے، بادشاہت چل رہی ہے، ان کو پکڑ لو، ان کو چھوڑ دو؟ چودھری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اور کبھی وہ اسمبلی میں اسپیچ کرتے تھے تو کہتے تھے یہ بنانا ریپبلک ہے. تو بنانا ریپبلک میں قانون تو وہ خود کہتے تھے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا، ان کا کہ یہ مشہور ہوتا تھا لفظ. تو اب کس قانون کے تحت یہ اب وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ اس میں بھی جو ہمارے آج کل ملٹری میں اور گورنمنٹ میں جو ہے، اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے قیدیوں کو چھوڑنے والا. تو کیا آپ کس قانون کے تحت، کس گڈ ول کے تحت لوگوں کو بتا دینا چاہیے، اوپن بتانا چاہیے کہ ہم نے اتنے چھوڑے ہیں، اس کے بدلے انہوں نے ہماری یہ بات مانی ہے، یہ تسلیم کی ہے. اور کیا کیا ملا ہے ابھی کیا ملا ہے؟ ابھی تک کچھ ملا ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی تک ملا اسلام آباد کا دھماکہ ملا ہے، یا اور کچھ دھماکے یعنی ملے؟ بنانا ریپبلک میں امرودوں کی پیٹیوں میں دھماکے، امرودوں کی پیٹیوں میں دھماکے. شاہد خاقان عباس صاحب، قانونی پروسیس کیا ہے؟ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے، یا کہ کوئی قانونی پروسیس اس میں اڈاپٹ کیا گیا ہے جس کے تحت لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے یا چھوڑا گیا ہے پہلے؟ دیکھیں، جو لوگ چھوڑے گئے ہیں ان کے نام سب کے سامنے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا، الزامات تھے، نہیں نام جو ہیں، جو لوگ چھوڑے گئے ہیں سب کے سامنے نام آئے ہیں. اور 19 لوگوں کے نام نہیں آئے ہیں ابھی تک سامنے. جی، جو پہلے چھٹے تھے ان کے نام آئے ہیں، جو ابھی شاید انہوں نے بات کی ہے. یہ میں نے پہلے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے، جب نیگوشیشنز ہوتی ہیں
یہ ایک پروسیس ہے. یہ پروسیس شروع میں ہو جاتا ہے, ہم نے کچھ نہیں لینا, یا بعد میں ہوتا ہے؟ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے اور لو اور دو کی بنیاد پہ معاملہ چلتا ہے. یہ صرف پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا. ہم نے پہلے چھوڑ دیے, 10-12 مزید چھوڑیں گے, اگلا راؤنڈ کریں گے, پھر ہم مزید چھوڑیں گے. ہوتا کیا ہے, یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی تنظیم سے بات کی جائے جو حکومت کے خلاف ہو, جو ملک کے خلاف کام کر رہی ہو. مشکل فیصلے ہوتے ہیں, لیکن سیاسی طور پر تمام جماعتوں نے کہا کہ مذاکرات کیے جائیں, اور مذاکرات کے عمل کا یہ حصہ ہوتا ہے. آپ اسرائیل فلسطینی مذاکرات دیکھ لیں, آپ اس سے پہلے جب طالبان موجود تھے سوات میں, اس میں وہ حالات دیکھ لیں. جی, فلسطینی ہم پاکستانی قوم بنی ہوئی ہے اس میں. نہیں, فلسطینی ہم نہیں بنے ہوئے. بات یہ ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں یہ اس سب پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے. کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہیں, کچھ آپ میٹ کرتے ہیں. آنریبل کیبنٹ منسٹر سر, میں آپ سے بڑا ریسپیکٹفلی پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ مذاکرات ہو رہے ہیں جو آپ نے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں ہو رہے, ہم انہیں ڈیفیکٹو لیجیٹیمائزیشن دے رہے ہیں؟ فیصلہ دیکھیں, وہ ایشو اب ختم ہو چکا ہے کہ آپ نے لیجیٹیمیسی دے دی یا نہیں دی, کیونکہ اس کے پیچھے ایک پورا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ موجود ہے, ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ موجود ہے. تمام جماعتوں نے کہا بیٹھ کر کہ آپ مذاکرات کریں. وہ ایشو وہاں ختم ہو گیا تھا کہ آپ لیجیٹیمیسی دے دی یا آپ اسٹیٹ کی حیثیت سے ہٹ گئے, وہ ایشو ختم ہو گیا. اب بات چیت ہو رہی ہے. اگر اس کے کوئی حل نکل آتا ہے تو اچھی بات ہے, اگر وہ نہیں نکلتا تو پھر طاقت کا راستہ موجود ہے. یہ آپ کو بھی حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, ایک تو یہ کہ ایک حوالے سے آپ بھی میرے خیال میں بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں کہ کس قانون کے تحت رہا کیا جائے گا. الحمدللہ کیا گیا ہے جن کو کیا گیا ہے. ہاں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس پاکستان میں ایک خطہ زمین ایسا بھی ہے جہاں پہ پاکستان کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا, جہاں سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے, وہ ہے قبائلی علاقہ جات. ادھر آپ اگر کسی کو پکڑے تو بھی قانون کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی کو رہا کرے تو بھی قانون تو ہے نا. ایف سی آر ہے وہاں پہ, پولیٹیکل ایجنٹ ہے. وہی ایف سی آر کا قانون یہی ہے کہ اس میں اسٹیٹ کو اور پولیٹیکل ایجنٹ کو اس کو بادشاہ مطلق بنا دیا گیا ہے. وہ جس کو چاہے 30 سال کے لیے اندر کرے, جس کو چاہے تو وہ اس کو باہر کرے. تو یہ جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ بھی ایف سی آر کے تحت تھے اور رہا بھی کیے گئے, تو اس کے لیے قانون کی فکر آپ نہ کریں, اس کے بارے میں آپ کی پارلیمنٹ کا بھی کوئی دائرہ اختیار نہیں. اور دوسری, اور یہ کافی عرصے سے اب یہ بھی پریکٹس ہو رہا ہے. آفریدی بھی ہاں, کافی عرصے سے یہ بھی پریکٹس ہو رہا ہے. شکیل آفریدی صرف ایک مثال ہے کہ آپ نے اگر اسلام آباد کے کسی شہری کو بھی سبق سکھانی ہو تو آپ اس کو ایف سی آر کے تحت اندر کر لے اور ادھر لے جائے اس کو خیبر ایجنسی کا یا کسی دوسری ایجنسی کا پولیٹیکل ایجنٹ, وہ ان کو سزا سنا دیں گے. نہ آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے, نہ ہائی کورٹ میں جا سکتے. اور اب تو ایک اور بھی مہربانی ہم کر رہے ہیں, جو تحفظ پاکستان آرڈیننس لا رہے ہیں, اس میں انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی اختیارات بھی اسٹیٹ کے اداروں کو مل جائے. تو قانون کی آپ فکر نہ کریں. دیکھیں, جو اصل ہمیں تشویش ہے اور جس چیز نے ہمیں پریشان کیا ہے, نہ مشرف ایک انڈیویجول ہے جو ظلم کا مرتکب ہو چکے ہیں, قوم کے خلاف بھی, آئین کے خلاف بھی, اور اپنے خلاف بھی, اور فوج کے خلاف بھی. اسی طرح ہمیں اس سے بھی نہیں ہے جو طرز حکمرانی ہے. آپ دیکھیں کوشچنز ہیں, طرز حکمرانی بادشاہت مثلا یہ ابھی فوج کے ساتھ دیکھیں اس وقت جو ہمیں چیلنجز ہے اس کے لیے چند صاحب, ان دونوں مسائل کا آپ کو حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب اس ہفتے مشاورت بھی کریں گے, حل کرنے کی کوشش کریں گے, حل کر لیں گے معاملہ. وزیر اعظم صاحب سعودی عربیہ والا سٹائل گورنمنٹ کا چھوڑ دیں. طرز حکمرانی سعودی گورنمنٹ سعودی عربیہ میں چلتی ہے. اگر انہوں نے 10 سالوں میں یہ سیکھا ہے کہ سعودی عربیہ کی نقل کرنی ہے تو پھر تو اسی طرح کی خاندان میں شہزادے ہوتے ہیں, شہزادیاں ہوتے ہیں, اشرافیہ ہوتی ہے. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ اس ملک میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور 1 سال ہو گیا ہے. اگر یہ ڈیلیور کرتے ہوتے لینا چاہیے, پارلیمنٹ کو لینا چاہیے. تو آج لوگ ندیم افضل چند صاحب, سلیم صافی صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, جو پروگرام کی کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے جمہوریت میں وہ کنسلٹیشن پروسیس سے ہوتی ہے. اس میں کم از کم پوری کابینہ کو تو کم از کم اعتماد میں لینا چاہیے. جو سلیکٹو وزراء ہیں, اور جیسے پروگرام میں بات ہوئی کہ ایک کو ڈائریکشن کچھ اور مل رہی ہے, دوسرے کو کچھ اور مل رہی ہے, اس سے پھر معاملات کنفیوز ہو جاتے ہیں. امید یہ ہے کہ وزیر اعظم اس ہفتے وطن واپس پہنچ گئے اور تمام معاملات پہ قابو پا لیں گے. اجازت دیجیے گا ناظرین.